بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارے زمانے کے لوگ زندگی بھر خوشی ہو یا غمی رسم و رواج اور بدعات میں گرفتار رہتے ہیں۔ زندگی تو زندگی، مرتے وقت بھی بیچاری میت کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اس کے آخری سانسوں سے لے کر تغسیل، تکفین، تجہیز، نماز جنازہ اور تدفین تک نئی نئی بدعات اور خرافات کی جاتی ہیں۔ کہیں کفن خلاف سنت کرتے ہیں تو کہیں لفافے کے اوپر ایک اور اضافی چادر ڈال دیتے ہیں، کہیں میت پر کلمے والی چادر ڈالی جاتی ہے تو کہیں شامیانہ ہی تانت دیتے ہیں، اور کہیں اس سے بھی اگلا ماڈل سندل شیرنی کے نام پر نئی چادر ایجاد کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ قبروں کو بھی نہیں بخشتے۔ کہیں قبر میں پیری مریدی کا شجر رکھتے ہیں تو کہیں قبر کا چراغ چلاتے ہیں، کہیں قبر پر میلہ اور مجمع کرتے ہیں، پھر اس کا نام عرس رکھ دیتے ہیں، اور پھر کہیں قبریں پختہ بن رہی ہیں۔ جس اسلام میں پکی قبر بنانا تک منع ہے، وہاں پکی قبر سے بھی بڑھ کر اس پر عمارت اور گنبد تک اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ سب امور بدعت اور ممنوع ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو سنت کے مطابق اسے غسل دیا جائے، مسنون طریقے سے اس کی تکفین کی جائے، اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے اور مسنون طریقے سے ہی اسے دفن کیا جائے۔ لیکن ہم کیا کریں کہ ہم خود قرآنی تعلیمات سے نا بلد ہیں، نا آشنا ہیں، احادیث نبویہ کے علم سے محروم ہیں۔ ہم اپنی میت مسلمان بھائی کا کیسے حق ادا کریں گے؟ مشہور حدیث ابی قتادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، اخرجہ الترمذی بسند صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے معاملات کا نگران بنے تو اسے اچھا کفن دے۔ اچھے کفن سے مراد یہ ہے کہ صاف ستھرا کپڑا ہو، اتنا موٹا ہو کہ بدن کو چھپا لے، اتنا بڑا ہو کہ پورا جسم چھپ جائے، اور درمیانی کوالٹی ہونی چاہیے، بہت مہنگا، قیمتی اور نفیس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ کفن کے لیے سفید رنگ بہترین رنگ ہے، تاہم ہلکے رنگ کا کوئی بھی کپڑا استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر ثیابکم البیاض فکفنوا فیہا موتاکم والبسوہا، اخرجہ ابو داود بسند حسن۔ تمہارے بہترین کپڑے سفید ہیں، لہٰذا اپنے مردوں کو ان میں کفن دیا کرو اور خود بھی پہنو۔ تو کفنانے کے لیے سفید کپڑا بہتر ہے، تاہم ہلکے رنگ کا کوئی بھی کپڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا لیکچر بہت اہم ہے کیونکہ آپ اس میں عورت اور مرد کے کفنانے کا مسنون طریقہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں جان سکیں گے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اس پر متفق ہیں کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے، افضل ہے، جن میں سے پہلی چادر بطور شلوار تہبند باندھی جائے گی، دوسری چادر بطور قمیص اور تیسری بطور دوپٹہ سر اور گردن پر لپیٹیں گے، چوتھی دوپٹے کے اوپر بطور چادر لپیٹی جائے گی، اور پھر 5ویں بطور لفافہ کے سر سے پاؤں تک مکمل لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کی دلیل ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کو 5 کپڑوں میں کفن دیا اور اس کا سر اس طرح ڈھک دیا جیسے زندہ کا سر ڈھانکا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور یہی شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ ابن عثیمین سمیت کبار جمہور علماء کا فتویٰ ہے، جبکہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ عورت کو بھی اسی طرح کفن دیا جائے جیسے مرد کو دیا جاتا ہے، یعنی 3 کپڑوں میں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن تھا۔ صحیح بخاری مسلم کتاب الجنائز
عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب بید یمانیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفن دیا گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی پر یا کسی بھی چیز پر بطور لفافہ ایک بڑی چادر بچھا دی جائے اور پھر اس پر دوسری چادر ازار کے طور پر بچھا دیں، پھر تیسری چادر قمیض کے طور پر۔ قمیض والی چادر کا نچلا حصہ پہلے بچھائیں اور اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سرہانے کی طرف رکھ دیں، پھر میت کے سطر کا خیال رکھتے ہوئے غسل کے تختے سے آہستہ سے اٹھا کر بچھے ہوئے کفن پر لٹا دیں اور قمیض کا جو حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا اس کو سر کی طرف الٹ دیں۔ قمیض کا سوراخ گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھا دیں۔ جب اس طرح قمیض والی چادر پہنا لیں تو غسل کے بعد سطر چھپانے کے لیے جو کپڑا ڈالا تھا وہ نکال لیں، پھر ازار والی چادر کا بایاں پلو میت کے اوپر لپیٹ دیں، پھر اوپر سے دایاں لپیٹیں، پھر کپڑے کی قطر سے کفن کو سر، کمر اور پاؤں کی طرف سے گرہ لگا دیں تاکہ ہوا وغیرہ سے کھل نہ جائے۔ پھر جو پہلی چادر بطور لفافہ نیچے بچھائی تھی چارپائی پر، اس سے سارا سر سے پاؤں تک لپیٹ دیا جائے۔ عورت کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اضافی یہ ہے کہ ایک چادر بطور دوپٹہ، مرد کا تو نہیں تھا دوپٹہ، عورت کا ایک اضافی جو ہے وہ بطور دوپٹہ سر اور گردن کے گرد لپیٹیں گے، اور پھر ایک اور چادر جو اس کی اضافی ہے 5ویں، وہ دوپٹے کے اوپر یعنی بطور چادر لپیٹ دی جائے، اور آخر میں وہی مرد کے جیسا لفافے میں جو چادر پہلے نیچے بچھائی جاتی ہے اس میں لپیٹ دیا جائے۔ عورت کے کفن میں 5 کپڑے مستحب ہیں اگر میسر ہوں، ورنہ مجبوری میں ایک بھی جائز ہے، یعنی اختلاف تو پھر بنتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ سیاہ ستہ میں مشہور حدیث ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا کچھ نہ تھا، اور ایک چادر بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نغطی رأسہ وان نجعل على رجلیہ من الاذخر، سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر اذخر نامی سبز گھاس ڈال دیں۔ تو ناظرین، صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفن میں سنت 3 چادریں ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن تھا۔ البتہ عورت کو 5 چادروں میں کفن دینا مستحب ہے، جیسا کہ ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن تھا، اور پھر اگر میسر نہ ہو تو ایک میں بھی لپیٹ کر کفن دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا کفن تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ جے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔